حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے انسانیت کو اخلاق عظیمہ کا درس دیا۔ ایسے اخلاق سکھائے کہ اللہ کے بندے اللہ کو پسند آ گئے اور اللہ نے دنیا میں ان کے لیے اپنی رضا کا پروانہ جاری کر دیا۔ 10 صحابہ تو ایسے تھے کہ جن کا نام لے لے کر نبی صاحب نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ ایسی انسانوں کی جماعت تیار کی کہ فرشتے بھی ان کو سلام کیا گیا۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ تھے جنہوں نے انسانوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی ہر لحاظ سے بہترین نمونہ۔ آپ ایک بہترین باپ تھے، ایک بہترین بھائی تھے، ایک بہترین دوست تھے، ایک بہترین خامن تھے، ایک بہترین تاجر تھے۔ جس انداز سے دیکھا جائے نبی علیہ السلام کی زندگی ہمیں بہترین نظر آتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ تاریخ انسانیت میں کسی کی زندگی اتنی محفوظ نہیں جتنی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات ملتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات ملتے ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی ہر بات کی تفصیل آج کتابوں میں محفوظ ملتی ہے۔ بلکہ ان احادیث کو جنہوں نے آگے روایت کیا ان کے حالات زندگی بھی محفوظ ہیں۔ اسماء و رجال کا فن امت نے ایسا ایجاد کیا کہ آج دنیا کا کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ جی فلاں بات کی جو ہے ایتھینٹسٹی کیا ہے۔ اتنی کامل مکمل زندگی کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی ریش مبارک میں کتنے بال سفید تھے اس کو بھی گنا ہوا تھا۔ آپ کا کھانا کیسا تھا، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ کا بستر کیسا تھا، آپ کا تکیہ کیسا تھا، آپ کی چادر کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلیاں کیسی تھی، آنکھیں مبارک کیسی تھی، ریش مبارک کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی رنگت کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کیسے تھے، آپ کی ازواج مبارکہ کون کون تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سفر کیا ہجرت کا، کیسے آپ نے سفر کیا اپنی زندگی میں شام کا، آپ نے کیسے غزوہ میں حصہ لیا، کس کس غزوہ میں حصہ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کیسے زندگی گزارتے تھے، رات میں کیسے زندگی گزارتے تھے، حتیٰ کہ ایک ایک بات نبی علیہ السلام کی آج کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ ہم نے دیکھا دنیا کا ہر بندہ نیک سے نیک کو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھ میں اور آپ الگ کمرے میں بیٹھ کے بات کر لیں گے، باہر نکل کے بات نہ کرنا۔ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر بیوی نے ڈھول کا پول کھول دیا تو کیا بنے گا۔ پوری تاریخ انسانیت میں ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہیں اور ہمارے قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو بھی حکم دیا کہ تم جو مجھے کرتا ہوا دیکھتی ہو تمہاری ذمہ داری ہے تم اسے لوگوں تک پہنچا۔ اتنی ٹرانسپیرنٹ لائف تاریخ انسانیت میں کسی کی نہیں ہو سکتی اور اتنی کامل زندگی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں دنیا میں لیکن ان کے مرنے کے بعد کہا جاتا ہے جی اس نے بڑے کام کیے اور بھی کرنا چاہتا تھا، زندگی نے وفا نہ کی۔ فلاں بندے نے بڑے ملکوں کو فتح کیا، اگر وہ زندہ رہتا تو اور بھی ملکوں کو فتح کرتا مگر زندگی نے وفا نہ کی۔ فلاں بندے نے بڑی کتابیں لکھی اور بھی وہ کتابیں لکھتا مگر زندگی نے وفا نہ کی اور وہ فوت ہو گیا۔ فلاں بندے نے یہ کام کیے، وہ اور بھی کچھ کرنا چاہتا تھا، بڑے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا، اور بھی اگر زندہ رہتا تو یہ ہو جاتا اور وہ ہو جاتا۔ ایک شخصیت ایسی ہے جن کی مبارک زندگی کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کامل اور مکمل تھی۔ چنانچہ میدان عرفات میں نبی علیہ السلام نے 1,24,000 صحابہ کی موجودگی میں پوچھا اے لوگوں بتاؤ کہ میں جس مقصد کو لے کر دنیا میں آیا تھا کیا میں نے اس مقصد کو پورا کر دیا؟ تو 1,24,000 صحابہ نے بیک زبان ہو کر کہا
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادیت الامانہ ونصح الامہ، آپ نے امانت کو پہنچا دیا، امت کو نصیحت کر دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اللہم اشہد، اللہ تو اس بات پہ گواہ رہنا میں جو مقصد دنیا میں لے کے آیا تھا اس کو پورا کر کے دنیا سے جا۔ تو جب باقی سب لوگوں کی زندگی ادھوری ہے تو ادھوری لوگوں والی زندگی کو ہم اپنا قائد کیوں بنائیں؟ ہمیں اس شخصیت کو قائد بنانا ہے جس کی زندگی پوری ہے، کامل ہے، اور وہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی جتنی تفصیل کسی کو معلوم ہوتی چلی جائے گی نا، اتنا اس بندے کو نبی علیہ السلام سے محبت زیادہ ہوتی جائے گی۔ انگریزی کا ایک فقرہ ہے the more you know him the more you love him، جتنا اس کو جانتے جاؤ گے اتنا تم اس سے محبت زیادہ کرتے جاؤ گے۔ لوگوں کو محبت کیوں نہیں؟ وہ جانتے نہیں، ان کو علم نہیں ہے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ ہم پیش کر رہے ہیں دنیا بھر میں موجود مسلمانوں کے لیے گھر بیٹھے آن لائن قرآن پاک سیکھنے کی سہولت، جس میں ہم مختلف کورسز کرواتے ہیں۔ بیسک قاعدہ کورس، ناظرہ قرآن، ٹرانسلیشن آف قرآن کورس، حفظ القرآن، تجوید کورس، تفسیر القرآن کورس، فہم القرآن کورس، نماز، دعائیں اور مسنون اذکار، میل اور فیمیل ٹیچرز کی زیر نگرانی، 3 دن فری ٹرائل کلاسز۔ اگر آپ کسی بھی کورس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو گھر بیٹھے آن لائن قرآن پاک پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں۔ اگر علم ہوتا کہ میرے محبوب کی مبارک زندگی کیسی تھی تو یہ بھی محبت کرنے والوں کی قطار میں کھڑے ہو جاتے۔ میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، محمد نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم عطا کیا، اتنا علم عطا کیا، اول اور آخری سب کے علوم کو جمع کیا جائے تو نبی علیہ السلام کا علم ان سب سے زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اتنا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ ایک عیسائی رائٹر ہے، اس کا نام ہے مائیکل ہارٹ، جو 15-20 سال پہلے اس نے کتاب لکھی اور کتاب کا عنوان تھا اے رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ان ہسٹری، کہ تاریخ میں جتنی شخصیتیں بڑی گزری ہیں جنہوں نے تاریخ کو متاثر کیا، ان میں سے 100 شخصیتوں کی اس نے لسٹ لکھی، اور ان 100 شخصیتوں میں سب سے پہلے اس نے ہمارے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کتاب میں تذکرہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، نیوٹن کا بھی کیا، شیکسپیئر کا بھی کیا، آئنسٹائن کا بھی کیا، بڑے بڑے سب انسانوں کا تذکرہ کیا، مگر سب سے پہلے نمبر پر اس نے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ خود عیسائی بندہ ہے۔ میں جب اس کتاب کو پڑھا تو اس کتاب کا پہلا فقرہ تھا کہ مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دی رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ول سرپرائز سم آف دی ریڈر، کہ میں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے کہ اس فہرست میں نمبر 1 پر ان کا تذکرہ کروں، اس سے بعض قارئین بڑے حیران ہوں گے، مگر میں ایسا کرنے پہ اس لیے مجبور ہوا ہوں کہ دنیا میں جتنے لوگ آئے اور وہ بڑی شخصیتیں بنے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وقت کے بہترین استادوں سے، پروفیسروں سے پڑھا، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پڑھا، اور پھر اپنے وقت میں وہ بڑے انسان بن کر زندگی گزاری۔ ایک ہی شخصیت ایسی نظر آتی ہے جنہوں نے پوری زندگی کسی انسان کے سامنے شاگرد بن کر نہیں بیٹھے، اور پھر انہوں نے اگر دنیا کو علم کا درس دیا ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ میں انہیں پہلے نمبر پر بیان کروں۔ تو اللہ کے محبوبوں کو اللہ نے علم ایسا عطا کیا کہ سبحان اللہ، آپ نے انسانیت کے سامنے علم کے دریا بہا۔ امی و دقیق دان عالم، بے سایہ و صاحبان عالم، دیکھنے میں ان پڑھ تھے مگر دنیا کے سب سے بڑے دقیق دان تھے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علم عطا فرمایا تھا۔ ہم نے ایک مرتبہ ایک مینجمنٹ کا کورس کیا تو جرمنی کا ایک پروفیسر تھا جو 9 یونیورسٹیوں کا وزٹنگ پروفیسر تھا، وہ آیا ہمیں وہ کورس پڑھانے کے لیے۔ پورے ملک کے بہت قابل انجینئرز کو اکٹھا کیا گیا تھا، تو مسٹر براڈی اس کا نام تھا، جرمن تھا۔ اس نے آ کے ہمیں درس دیا اور کہا کہ پرانے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ طالب علمی پڑھنے کا زمانہ ہوتا ہے، جب اسکول کالج سے بندہ پڑھ کے فارغ ہوتا ہے پھر کتابوں کا واسطہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن یورپی دنیا نے اس چیز کو ڈھونڈا ہے کہ آج کے سائنسی دور میں بندے کو بعد میں بھی پڑھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ پریکٹیکل انجینئر بن جاتے ہیں
ان کو سیمینار اٹینڈ کرنے پڑتے ہیں، کانفرنسیں اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں، بلیٹن پڑھنے پڑتے ہیں، ریسرچ پیپرز پڑھنے پڑتے ہیں تاکہ ان کا علم اپ ڈیٹ رہے۔ اس نے 3-4 مرتبہ یہی بات کی کہ یورپی یونین اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ انسان کو صرف اسکولوں کالجوں میں نہیں پڑھنا پڑتا، پوری زندگی پڑھنا پڑتا، پوری زندگی پڑھنا پڑتا۔ جب اس نے 3-4 دفعہ یہ بات ریپیٹ کی تو میں نے اشارہ کیا کہ میں آپ سے کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مسٹر احمد آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ تو یہ لفظ کہہ رہے ہیں نا کہ یورپی یونین اس نتیجے پر پہنچی کہ بندے کو بعد میں بھی پڑھنا پڑتا ہے، یہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے۔ کہنے کا صحیح بات کیا ہے؟ میں نے کہا صحیح بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تاریخ انسانیت میں ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اسکولوں کالجوں کے بعد بھی بندے کو پڑھنا پڑتا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، کہتے تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ تم علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک۔ تو تاریخ انسانیت میں پوری زندگی علم کرنے کا کنسیپٹ یہ میرے پیغمبر اسلام کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ جب میں نے یہ بات اس کو بتائی کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد تو حیران ہو گیا، تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر اس نے اپنا بریف کیس کھولا سارے لوگوں کے سامنے اور اپنی ڈائری لا کر مجھے دی اور مجھے کہنے لگا کہ اس کو عربی میں بھی لکھ دو اور اس کا انگلش میں ترجمہ بھی لکھ دو۔ میں نے لکھ دیا۔ پھر وہ آیا اور کہنے لگا سب لوگوں کے سامنے کہ میں آج اس کلاس کے سامنے عہد کرتا ہوں آئندہ جہاں بھی میں لیکچر دوں گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ یورپی یونین نے یہ کہا، میں کہوں گا کہ تاریخ انسانیت میں مسلمانوں کے پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے یہ تصور کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا اللہ نے اس کو پورا کر دکھایا۔ تاریخ انسانیت میں کسی کو اتنی عزت نہیں ملی جتنی عزت ہمارے پیغمبر اسلام کو اللہ نے عطا کی۔ آپ غور کیجئے کہ مسلمانوں نے تو لکھا ہی صحیح، عیسائیوں نے بھی لکھا، ہندوؤں نے بھی لکھا، سکھوں نے بھی لکھا، اشعار بھی لکھے، کتابیں بھی لکھی ان کی عظمت کے بارے میں۔ اور ویسے بھی ذرا سن لیجئے کہ اذان جب ہم دیتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے ذکر کو بلند کرتے ہیں، پڑھتے ہیں نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو نبی علیہ السلام کا ذکر بلند ہوتا ہے نا۔ اب ذرا غور کیجئے، سائنسی دور ہے نا تو لوگ سائنسی بات جلدی سمجھتے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے پہلے جو سورج طلوع ہوتا ہے نا تو مشرق کی طرف جو ملک ہے اس کا نام ہے فجی، وہ آسٹریلیا سے بھی آگے ہے، پوری دنیا کی مشرق اس کو کہا جاتا ہے۔ وہاں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دھوپ آگے آنی شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے تہجد کا وقت فجی میں ہوتا ہے، پھر فجر کی اذانیں فجی سے شروع ہوتی ہیں پوری دنیا میں۔ اب جب اذان کا وقت ہوتا ہے نا تو ایک ملک میں آدھا گھنٹہ تو اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کسی نماز کا وقت ہوتا ہے نا، پہلے اسلام آباد میں ہوتا ہے، پھر لاہور میں، پھر فیصل آباد میں، پھر جھنگ میں، پھر چلتے چلتے کراچی میں آدھا گھنٹہ بعد جا کر اس نماز کا وقت آتا ہے۔ ہم جو نماز یہاں پر 5 بجے پڑھتے ہیں نا، کراچی والے 5:30 بجے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آدھا گھنٹہ پورے ملک میں اذانیں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ یہاں اذان ختم ہوئی تو اگلی مسجد میں، اگلی مسجد میں، اگلی مسجد میں چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ اب فجی میں جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو پورے ملک کی مختلف مساجد میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، تو نبی علیہ السلام کا ذکر بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب فجر کا وقت وہاں پر مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد اس سے اگلا ملک آتا ہے برونائی، وہاں پر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو فجی والے تو فجر کی نمازیں شروع کر دیتے ہیں اور برونائی والے پھر فجر کی اذانیں دینے شروع کر دیتے ہیں، پھر برونائی ہوتے ہوتے پھر گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ جب وہاں اذان کا وقت ختم ہوتا ہے اس کے بعد ملائیشیا میں فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر پورے ملک ملائیشیا میں فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ جب ملائیشیا میں فجر کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد سنگاپور میں شروع ہو جاتا ہے، پھر سنگاپور میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ سنگاپور میں اذانیں ہوتے ہوتے ابھی ختم نہیں ہوتی کہ ادھر برما میں وقت شروع ہو جاتا ہے، تو برما میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر برما میں جب اذانیں مسلمان مکمل کرتے ہیں اس کے بعد انڈیا میں شروع ہو جاتا ہے، پورے انڈیا میں فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں شاید 2 گھنٹے لگتے ہیں چونکہ انڈیا ایریا کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، اور انڈیا میں اور پاکستان میں آدھے گھنٹے کا فرق ہے۔ تو ابھی انڈیا میں اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ پاکستان میں وقت ہو جاتا ہے تو پورے پاکستان میں فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ فجر کی اذانیں پاکستان میں ہو رہی ہوتی ہیں کہ 1 گھنٹے کا فرق ہے دبئی کے ساتھ، وہاں پر فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر دبئی میں فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ 1 گھنٹے کا فرق ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، تو سعودی عرب میں فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی فجر کی اذانیں سعودی عرب میں ہو رہی ہوتی ہیں کہ پیچھے فجی میں ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔
تو وہاں ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ 24 گھنٹے میں ایک بھی ایسا لمحہ نہیں کسی نہ کسی ملک کے کسی نہ کسی شہر کی کسی نہ کسی مسجد میں اذان نہ ہو رہی ہو اور اللہ اپنے محبوب کا نام بلند نہ فرما رہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ریسیور ہوتا کہ ہم بیٹھ کے پوری دنیا کی اذانیں سن رہے ہوتے تو ہم غور کرتے کہ یہاں اذان ہوئی، اب یہاں ہوئی، اب یہاں ہوئی، اب یہاں ہوئی، اور ہوتے ہوتے اذان ابھی ہم تو سعودی عرب پہنچے ہیں۔ مسلمان تو سعودی عرب سے آگے یورپ میں بھی ہے، امریکہ، بلکہ اس سے بھی آگے تک ہیں مسلمان۔ تو اگر پوری دنیا کی اذانوں کا حصہ لیں تو لگتا ہے کہ ابھی اذانیں فجر کی چل رہی ہوتی ہیں، پیچھے ظہر کی اذان شروع ہو جاتی ہے، پھر اذان ظہر کی چل رہی ہوتی ہے، پیچھے عصر کی اذان، پھر مغرب کی اذان، پھر عشاء کی اذان، اور ابھی دنیا میں عشاء کی اذانیں مغربی ممالک میں ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے فجر میں پھر فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو 24 گھنٹے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو پوری دنیا کے اندر بلند فرما دیا، سچ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ، سچ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ ایک اور بات پہ غور کیجئے کہ دنیا میں انسان کو عروج ملتا ہے، پھر اس کے بعد زوال بھی آتا ہے۔ شروع میں بچپن ہوتا ہے، پھر لڑکپن ہوتا ہے، پھر جوانی عروج کا زمانہ ہے، پھر جوانی کے بعد بڑھاپا کمزوری کا زمانہ، بینائی بھی کم ہو جاتی ہے، دانت بھی ٹوٹ جاتے ہیں، جسم میں کمزوری بھی آ جاتی ہے، بال سفید بھی ہو جاتے ہیں، تو کمزوری کا وقت آ گیا، عروج کے بعد پھر زوال شروع ہو گیا۔ یہی کام سورج کے ساتھ ہے، صبح میں طلوع ہوتا ہے، پھر اس کی حرارت بڑھتے 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 دوپہر کے وقت بالکل اس کی شدت پہ حرارت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے، اور زوال ہوتے ہوتے بالآخر مغرب کے وقت وہ غروب ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں ہر چیز کا دستور یہی ہے کہ پہلے عروج ملتا ہے، اس کے بعد زوال آتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ایسے بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں صرف عروج ہی تھا، زوال کا نام و نشان ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے آپ کا لڑکپن اعلیٰ، آپ کے لڑکپن سے آپ کی جوانی اعلیٰ، آپ کی جوانی سے آپ کا بڑھاپا اعلیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں رہنے سے آپ کا آخرت کی طرف چلے جانے والا حصہ اعلیٰ، پھر آپ کی دنیا اور آخرت کی زندگی سے قیامت کے دن آپ کا مقام محمود پہ جا کر سجدہ کرنا اس سے بھی اعلیٰ، پھر آپ کا مقام محمود سے جنت میں چلے جانا اس سے بھی زیادہ اعلیٰ۔ اللہ نے آپ کو ایسی زندگی دی کہ جس میں عروج ہی عروج تھا، اور اللہ نے آپ کو زوال سے محفوظ فرما دیا۔ اس لیے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے شعر کہا لنا شمسم وللآفاق شمس، اے آسمان ایک تیرا چاند، ایک تیرا سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے، لیکن تیرا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں عشاء کے بعد تشریف لے جاتے تھے اہل خانہ کے پاس۔ تو ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ آسمان تیرا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور اے آسمان کے سورج سن لے کہ تجھے عروج تو ملتا ہے مگر تجھے زوال بھی ہے، تو غروب ہو جاتا ہے، لیکن میرا سورج ایسا ہے جس کی زندگی میں عروج ہے، زوال اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی زندگی میں آنے والا وقت آپ کے گزرے وقت سے زیادہ اعلیٰ اور زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، دنیا کے لیے نہیں، جہانوں کے لیے، انسانوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت، پرندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، جنوں کے لیے، سب کے لیے رحمت، حتیٰ کہ فرشتوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جبریل السلام سے پوچھا کہ جبرائیل کیا تجھے میری رحمت للعالمین سے حصہ ملا؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تشریف لانے سے پہلے میں اپنے انجام کے بارے میں بڑا ڈرتا رہتا تھا، میں نے شیطان کو اپنی آنکھوں کے سامنے مردود ہوتے دیکھا، راندہ درگاہ ہوتے دیکھا، تو میں اللہ کے جلال سے کانپتا تھا، ڈرتا تھا، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے آخری کتاب میں میرے بارے میں آیات نازل فرمائیں انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ ان آیتوں کے اترنے کے بعد مجھے اپنے اچھے انجام کا یقین ہو گیا، آپ کی رحمت للعالمین سے مجھے بھی حصہ نصیب ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
اے میرے محبوب اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اس کا معنی ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ کسی کو دے رہا ہو نا کوئی چیز، اور دیتے دیتے اس کی لپیں بھر جائیں تو لینے والا کہتا ہے بس بس بس، تو فتردا کا معنی ہے بس بس بس۔ اے میرے محبوب تجھے اللہ اتنا دے گا کہ تو بس بس کرے گا، اتنا عطا کرے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا کہ جیسے مانگی جائے گی ویسے قبول ہو جائے گی۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سب انبیاء نے مانگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نبی نے کوئی نہ کوئی دعا مانگی، جیسی مانگی اللہ نے ویسی قبول فرمائی۔ تو صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اختیار ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے بھی اختیار دیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کون سی دعا مانگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دنیا میں کوئی دعا نہیں مانگی، میں آخرت میں وہ دعا مانگوں گا اور اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن بہت خوف کا دن ہوگا، بہت دہشت کا دن ہوگا، ہر بندے پر خوف طاری ہوگا، رونگٹے کھڑے ہوں گے، پسینہ ہوگا، سورج قریب ہوگا اور بندہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور ایسے خوف زدہ ہوگا کہ جیسے پتہ نہیں آج میرے ساتھ ہونا کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جہنم میں ابال آئے گا، جیسے ہنڈیا میں ابال آتا ہے نا، یا دودھ کڑ رہا ہو گرم ہو رہا ہو تو ابال آتا ہے اور دودھ باہر کو گرنے لگتا ہے، ایسے جہنم میں ابال آئے گا اور اس کے بڑے بڑے انگارے جو ہوں گے وہ آسمان کی طرف اڑ کر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جب وہ واپس گر رہے ہوں گے تو مخلوق کے اوپر ایک خوف ہوگا، ہر بندے کو یہ فیل ہوگا کہ کہیں انگارے میرے سر کے اوپر نہ آ کر گرے، تو ہر بندہ خوف کی وجہ سے کھڑا ہوگا اور پسینہ ہوگا اور شدت ہوگی پریشانی کی۔ اس وقت سب انبیاء مل کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں گے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انسانیت کی شفاعت کیجئے تاکہ اللہ اپنی امت پر معاملہ آسان کر دے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام مقام محمود پر جا کر سجدہ کریں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں سجدہ کرتے ہوئے رونے لگ جاؤں گا، جب میں مقام محمود پہ رو کے سجدہ کروں گا اللہ مجھے پوچھیں گے اے میرے محبوب ارفع رأسک، آپ اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطیٰ، آپ مانگیے، جو مانگیں گے میں آپ کو عطا کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں اللہ سے عرض کروں گا یا اللہ آپ کے بندوں کے اوپر یہ مشکل وقت ہے، آپ حساب کتاب شروع کروائیے تاکہ مخلوق کے اوپر یہ مشکل وقت ختم ہو جائے۔ تو اللہ فرمائیں گے اچھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حساب کے لیے آگے پیش کیجیے۔ تو نبی علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق عنہ کو ہاتھ پکڑ کے کہیں گے ابو بکر آگے ہو جاؤ اور اپنا حساب دو۔ سیدنا صدیق رونے لگ جائیں گے، عرض کریں گے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو عمر کے بڑے حصے میں جا کر مسلمان ہوا، کسی ایسے بندے کو آگے کر دیں جو بچپن سے مسلمان ہوا ہو، کلمہ پڑھا ہو اور پوری زندگی اس نے اسلام میں گزاری ہو۔ تو نبی السلام فرمائیں گے نہیں ابو بکر تم آگے ہو، اتنا حساب دو۔ تو ابو بکر صدیق عنہ نبی السلام کے حکم کی تعمیل میں آگے بڑھیں گے اور وہ بھی سجدے میں گر جائیں گے اور رونے لگ جائیں گے۔ ابو بکر صدیق عنہ کو روتے دیکھ کر اللہ فرمائیں گے ابو بکر تو رو رہا ہے، تو نے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے احسانات کیے کہ میرے محبوب نے یہ فرمایا تھا میں نے دنیا میں سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ ابو بکر تو روتا ہے، ابھی تو تیرے احسانات کا میں نے بدلہ دینا ہے، جب میں نے تجھے بلا حساب جنت عطا کر دی۔ چنانچہ ابو صدیق عنہ بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد نبی السلام حضرت عمر عنہ کو حکم دیں گے، وہ بھی رونے لگ جائیں گے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو عمر کے بڑی حصے میں جا کر مسلمان ہوا، عمر کا بہت سارا حصہ میرا کفر اور شرک میں گزرا ہوا ہے، آپ کسی ایسے بندے کو آگے کریں کہ جس نے پوری زندگی اسلام میں گزاری ہو۔ تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے عمر حساب جو آگے بڑھو۔ حکم کی تعمیل میں عمر لانا بھی آگے بڑھیں گے اور وہ بھی اللہ کے خوف سے رونے لگ جائیں گے۔ جب وہ روئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عمر تم رو رہے ہو، تم مراد مصطفیٰ تھے، تمہارے لیے تو میرے محبوب دعائیں مانگتے تھے اور تمہارے اسلام قبول کرنے نے تو اسلام کو رونق بخشی، اسلام کو تقویت ملی تمہاری وجہ سے۔ آج تم روتے ہو
یہ تو تمہارے انعام کا دن ہے، چلو میں نے تمہیں بلا حساب جنت عطا فرمائی۔ پھر نبی علیہ السلام حضرت عثمان غنی کو آگے بھیجیں گے، ان کا بھی یہی معاملہ ہوگا، وہ بھی رونا شروع کر دیں گے۔ جب وہ رو رہے ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے عثمان تم روتے ہو، حالانکہ تم نے تو میرے محبوب پر ایسا احسان کیا کہ میرے محبوب نے دنیا میں دعا مانگی تھی، یا رحمان سہل الحساب علی العثمان، اے رحمان عثمان کے اوپر حساب کو آسان فرما دینا۔ واقعہ اس کا یوں ہے، عید کا دن تھا تو نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیسے دیجئے تاکہ میں کوئی چیز منگاؤں اور پکاؤں، عید کا دن ہے، مدینہ کی بیوائیں یتیم بھی آئیں گے، ہم گھر والے بھی ہیں تو ہم خود بھی کھائیں گے ان کو بھی کھلائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس تو اس وقت جیب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ام المؤمنین خاموش ہو گئی اور نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھانے تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر واپس آئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب منظر دیکھا، گھر میں کھانا بنا ہوا ہے اور آنے والی عورتیں بھی خوب ہیں، ان کو بھی کھانا کھلایا جا رہا ہے اور بچے بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ تو نبی صاحب بڑے حیران ہوئے، پوچھا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، عائشہ میں نے تو پیسے نہیں دیے تھے تو یہ کھانا کیسے پکا اور کیسے لوگ کھا رہے ہیں؟ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے غلام عثمان ابن عفان نے آپ کی ہر زوجہ کے گھر ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا تحفے کے طور پر بھیجا، تو مجھے بھی ایک اونٹ گروسری سے لدا ہوا ملا، اس میں گھی بھی تھا، آٹا بھی تھا، میں نے اس میں سے یہ چیز بنائی، اب ہم بھی کھا رہے ہیں اور سب کو کھلا بھی رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا دل اتنا خوش ہوا کہ نبی علیہ السلام نے دعا دی، یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، اے رحمان عثمان کے حساب کو قیامت کے دن آسان فرما دینا۔ چنانچہ اللہ فرمائیں گے کہ تیرے بارے میں تو میرے محبوب نے یہ دعا دی تھی، میں نے تیرے حساب کو آسان کر دیا، یا تجھے بھی بلا حساب جنت عطا فرمائے۔ پھر سیدنا علی لانو آگے ہوں گے، وہ بھی روئیں گے، مگر اللہ تعالیٰ بھی فرمائیں گے کہ تیرے ساتھ تو میرے محبوب نے مواخات کی تھی، تو ان کا بھائی بنا تھا، تو ان کی جگہ پر مکہ مکرمہ ان کے بستر پہ لیٹا تھا اور تو نے تو ان کا دل یہاں خوش کیا، یہ کیا، چل میں نے تجھے بلا حساب جنت عطا کر۔ تو جب ان چاروں حضرات کے اعمال نامے کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، محدثین نے لکھا ہے اللہ کو اتنی خوشی ہوگی اس کے بعد باقی ساری انسانیت کا حساب اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ لیں گے۔ اللہ کا جو جلال ہوگا وہ اللہ کے جمال میں بدل جائے گا، غصہ جو تھا نا وہ خوشی میں بدل جائے گا، ان کی زندگیوں کو دیکھ کے اللہ کو اتنا پیار آئے گا کہ باقی ساری انسانیت کا اللہ تعالیٰ حساب پیار کے ساتھ لیں گے اور اتنی رحمت سے حساب لیں گے کہ حیران۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے گرد رحمت کی چادر تان دیں گے، پردہ کر دیں گے، مخلوق سے وہ بندہ چھپ جائے گا۔ پھر اللہ اس بندے کو کہیں گے تو نے یہ گناہ کیا، وہ مانتا جائے گا، اتنے گناہ گنوائیں گے کہ اس بندے کو یقین ہو جائے گا آج میں نہیں بچتا، مگر اللہ فرمائیں گے اچھا تو نے اتنے گناہ تو کیے لیکن تو مجھ سے دنیا میں معافیاں مانگتا تھا، میں نے تیری اس توبہ کو قبول کر لیا اور تیرے سب گناہوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اللہ اس کے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ جب اس کے گرد سے پردہ ہٹے گا تو مخلوق دیکھے گی یہ ایسا بندہ ہے کہ جس کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں لکھا ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مخلوق سمجھے گی شاید یہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہے جس کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ ایک عام امتی ہوگا۔ اللہ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔